نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، صدقہ دیا، خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی توفیق سے عمرہ کیا اس سال، اللہ کی توفیق سے کسی نے حج کیا اس سال، تو یہ سارے اعمال، اچھے اعمال بھی یہ شب برات رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں۔ اور یہاں وہ یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ کو پتہ نہیں ہے اس لیے اس رات اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ میرے اللہ کی شان تو یہ ہے، سبحان اللہ کی شان تو یہ ہے کہ بندہ ابھی وہ کام کرتا نہیں کہ رب پہلے ہی جان جاتا ہے کہ میرا بندہ ابھی کون سا کام کرنے والا ہے۔ اللہ کو اتنا ہی رکھنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اے انسان تو جہاں بھی ہوتا ہے نا، مت سمجھ تو اکیلا ہے، تیرا رب بھی تیرے ساتھ ہے۔ تو جب بھی ہم خیانت کرنے لگے، ملاوٹ کرنے لگے، سود لینے لگے، رشوت لینے لگے، ظلم کرنے لگے، دو نمبری کرنے لگے، مت سمجھے میں بڑا چالاک ہوں، بڑا ہوشیار ہوں، میں دغا دے کے نکل جاؤں گا، میں داؤ دے کے نکل جاؤں گا، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، کوئی مجھ سے حساب نہیں لے سکتا، میں تو چٹکی میں آتا ہوں اور چٹکی میں نکل جاتا ہوں۔ نہ نہ، رب کہتا ہے بہت معقوم ہی نہ معقوم، اے میرے بندے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، تو جہاں بھی ہوتا ہے رب اپنی شان قدرت کے ساتھ تیرے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور پھر اب قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے رب کی۔ فرمایا اللہ تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ غور کریں، اللہ کس کی خیانت کو جانتا ہے؟ آنکھ۔ کس کی خیانت کو جی؟ آنکھ۔ اب آپ کی خیانت سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرنا، کسی کی ماں بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھنا، کسی کی عزت کو شہوت بری نظر سے دیکھنا، کسی کی ماں یا بہن یا بیٹی کو بری نگاہوں سے دیکھنا۔ بندہ تو سمجھتا ہے کہ میں کن اکھیوں سے دیکھ رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، میں ایک کونے میں چھپ کے کسی کی عزت میں نظر رکھ رہا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا۔ اور غافل انسان کہاں جا رہا ہے؟ رب کا قرآن پڑھ، رب کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اے بندے میں تو تیری آنکھ کی خیانت کو بھی جاننے والا ہوں۔ اور آگے کہا وما تخفی الصدور، جو چیز تم سینے میں ابھی چھپا کے رکھ رہے، جو کام ہم نے کیا نہیں، میں نے سوچا کہ میں خدا نخواستہ کل یہ گناہ کروں گا، میں کل یہ غلطی کروں گا، میں کل یہ رب کی نافرمانی کروں گا، ابھی میں نے وہ عمل کیا نہیں، ابھی وہ میرے ذہن میں ہے، میرے خیال میں ہے، میری نیت میں ہے، میرے ارادے میں ہے، میرے قصد میں ہے۔ رب کہتا ہے مجھے غافل نہ سمجھ، ما تخفی الصدور، جو تو اپنے سینے میں چھپا کے رکھتا ہے نا، رب تیرے سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو پھر رب ایک عمل کو دیکھنے والا ہے۔ تو شب برات کی رات جو ہمارے اعمال ہمیں رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، وہ اس لیے نہیں پیش کیے جائیں گے معاذ اللہ رب جانتا نہیں تھا، وہ اس لیے پیش کیے جائیں گے تاکہ بندہ ڈر جائے، خوف رکھے، اور وہ شب برات کی رات کو ضائع نہ کرے، وہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ شب برات کی رات میرے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ جو شب برات کی رات ہے، اس کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اس سال سے لے کے اگلے سال تک میں نے اور آپ نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے، ہماری اولادوں نے، ہماری بیویوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے پڑوسیوں نے، ہمارے ہمسایوں نے جو عمل کرنا ہے اس سال سے لے کے اگلے سال تک، جو عمل کرنا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر بندے کے نام اعمال میں لکھ دو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اللہ لکھ دیتا ہے کہ اس سال یہ بندہ زندہ رہے گا یا قبر کا مسافر بن جائے گا، اس سال کوئی
کون سا بندہ کس بیماری کا شکار ہوا، اس سال کس بندے کو ہم نے کتنا رزق دینا ہے، گویا اس سال اللہ تعالیٰ اعمال نامے فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری بڑی خوبصورت دعا لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شب برات کی رات یہ دعا پڑھا ہو، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ان کنت کتبت اسمی شقیا فاغفر۔ غور کیجیے گا اس عربی دعا کے اردو ترجمے کے اوپر۔ حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں شب برات کی رات کی دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اس رات تو نے نامہ اعمال فرشتوں کے حوالے کرنے ہیں، بولا میں تم سے دعا کرتا ہوں اگر میرا نام تو نے بدبختوں میں لکھا ہے تو مولا حضور کے صدقے میرا نام بدبختوں کی فہرست سے نکال کر میرا نام جنتیوں کی فہرست میں شمار کرنا۔ کیوں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تقدیروں کا مالک اللہ ہے۔ تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور تقدیر لکھتا کون ہے؟ اللہ لکھتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے یمحو اللہ، میں جس کی تقدیر چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، ویثبت، اور جس کی تقدیر چاہتا ہوں میں ثابت اور باقی رکھتا ہوں۔ اللہ آج کی رات میں تم سے دعا کرتا ہوں اگر تم نے میرا نام اس سال بیماروں میں لکھا ہے تو میرا نام اس سے غنیمتوں میں لکھ دے۔ اللہ تم نے میرا نام پریشان حالوں میں لکھا ہے تو تم میرا نام خوشی والے لوگوں میں لکھ دے، اور اگر اللہ تم نے میرا نام خدا نخواستہ جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، مولا تم مالک ہے، تقدیر تیرے ہاتھ میں، تو تقدیر کا مالک ہے، تقدیر تیرے قبضے میں، اللہ کرم کر اور حضور کے صدقے میرا نام بھی جنتی لوگوں کی فہرست میں شامل فرما۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے شب برات کی رات۔ اس لیے یہ جو رات ہے نا یہ ضائع کرنے والی رات نہیں ہے، شب برات کی رات یہ ضائع کرنے والی رات نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں شب برات کی رات توبہ کی رات ہے، توبہ کی رات، اور توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ جب میرا وہ بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے دعا کے لیے ہاتھ، تو رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں۔ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑی حیا کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ جب تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو تو میں تمہارے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں، نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر یہ جو رات ہے یہ تو مزید رحمت والی، مزید برکت والی رات ہے، تو اس رات میں تو ہمیں مزید رب کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس رات نامہ اعمال فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے مر جانا ہے، کس کی زندگی کا پتہ اس کے درخت سے کاٹ دیا جائے گا اور کس کا پتہ اس کی زندگی کے درخت پہ باقی رکھا جائے گا۔ حضرت اسرائیل کو نام دے دیے جاتے ہیں کہ اس سال میں ان لوگوں کی روح قبض کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے نا ذرا تھوڑی دیر کے لیے، کون کہہ سکتا ہے یا کون اس بات سے آگاہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارا نام بھی اس سال ان لوگوں میں لکھ دیا ہو جنہوں نے یہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ بھائی پچھلے سال شب برات کو آپ غور کریں نا، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں غور کریں نا، کتنے لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے پچھلے سال شب برات کے موقع پہ، کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جمعے پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ ہنستے تھے، کہتے لگاتے تھے، لیکن اس سال جب شب برات آئے گی تو وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ تو کوئی بتا سکتا ہے کہ آئندہ سال شب برات ہم میں سے کون موجود ہوگا؟ بھائی ایک سال تو بڑے دور کی بات ہے،
ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو واپس ہمیں زندہ حالت میں گھر جانا بھی نصیب ہوتا ہے یا ہماری میت گھر میں پہنچائی جاتی ہے۔ ہماری زندگی کی تو یہ حالت ہے، ہماری زندگی تو پانی کے ایک چھوٹے سے بلبلے کی طرح ہے۔ تو پھر جب ہماری زندگی، میرے محترم حضرات، اتنی مختصر زندگی ہے تو پھر کیوں ہم اپنی زندگی کو غفلت میں گزارتے ہیں؟ اپنی زندگی کو کیوں ہم اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں؟ تو شب برات کی رات کو ضائع نہ کیجیے گا، شب برات کی رات سو کے نہ گزاریے گا، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ اور رب کو توبہ کرنے والے بندے بڑے محبوب ہیں۔ کتنے محبوب ہیں؟ شیطان وہ اس لیے لائن ہے تھا کہ اس نے گناہ کیا نا، پھر اس نے توبہ نہیں کی تھی۔ شیطان ڈٹ گیا تھا، اڑ گیا تھا کہ میں نے نہیں سجدہ کیا، اب میں نے نہیں معافی مانگی، میں نے نہیں توبہ کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے بندے پسند نہیں، اللہ کو تکبر کرنے والے لوگ پسند وہ نہیں، اللہ کو عاجزی والے لوگ پسند ہیں۔ تو شیطان اس لیے رابطہ درگاہ ہوا کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی، اس نے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگی تھی۔ رب نے شیطان کو لعین قرار دے کر جنت سے محروم کر دیا۔ تو خدا کا فیصلہ، شب برات کی رات بھی اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، شب برات کی رات بھی اگر ہم نے اپنے گناہوں کی رب کی بارگاہ میں توبہ نہ مانگی، تو پھر کیا خبر ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں۔ اور پھر شیطان نے رب کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا، جب رب نے کہا نا فخرج منہا فإنک رجیم، اے شیطان تو نکل جا میرے پاس سے، تو رجیم ہے، تیرے اوپر میری پھٹکار ہے، تیرے اوپر میری لعنت ہے، تو نکل جا میری بارگاہ سے۔ تو شیطان نے چیلنج کر دیا رب سے، کہا کہ خدا مجھے نکال تو رہا ہے، میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، دنیا میں جاؤں گا تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ رب نے شیطان کے چیلنج کو قرآن میں بیان کر دیا۔ شیطان نے چیلنج کیا کہ مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو بس بسوں میں ڈالوں گا، آگے سے حملہ، پیچھے سے حملہ، دائیں طرف سے حملہ، بائیں طرف سے حملہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بس بسوں میں ڈالوں گا، حتیٰ کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر جہنم کا مسافر بنا دوں گا۔ شیطان نے چیلنج کیا تو رب بھی اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیار کرنے والا ہے، رب اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ رب نے کہا کہ اے شیطان تو میرے ساتھ چیلنج کر رہا ہے، لیکن میرا جواب بھی سن، میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، انہیں بس وسوع میں ڈالے گا، لیکن میرا بندہ جب بھی مجھ سے توبہ مانگے گا، میرا بندہ جب بھی مجھ سے معافی مانگے گا، ہر بار میں اپنے بندے کی معافی کو قبول کر لیا، ہر بار میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، کمی ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے کمی ہے کہ ہم رب کی طرف اپنے آپ کو لے کے نہیں چاہتے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، رب کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم بڑے مطمئن ہیں، صبح اٹھتے ہیں روٹین کے مطابق کام آج شروع ہو جاتے ہیں، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی ملازمت پہ جا رہا ہے، کوئی کارخانے پہ جا رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کرنے جا رہا ہے، شام کو آ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پھر زندگی کی گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری زندگی اسی طرح چلتی رہے گی اور شاید ہمیں موت نہیں آئے گی، شاید ہم نے مرنا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے شب برات کی رات جو ہے یہ توبہ کی رات ہے، شب برات کی رات یہ رب سے معافی مانگنے کی رات ہے، شب برات کی رات گزشتہ گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کو بخشے نہیں جائیں گے، یعنی شب برات رب کی رحمت کتنے